نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا، جنت اور جہنم کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ جہنم کہنے لگی کہ میری شان اونچی ہے، اور جنت کہنے لگی کہ میری شان اونچی ہے۔ یہ جو مناظرہ ہوا، یہ جو آپس میں مباحثہ ہوا، کیا یہ مباحثہ دونوں نے بول کر کیا؟ کیا جنت کے پاس زبان تھی؟ جہنم کے پاس بھی زبان تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ یہ جو مناظرہ ہوا، یہ جو مباحثہ ہوا جنت اور جہنم کا، یہ حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ ان کا خالق ہے، قادر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی ہو، قوت گویائی دے دی ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت تو ایک باغ کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، زمین کا نام ہے، وہ کیسے بول سکتی ہے؟ اور جہنم آگ کا نام ہے، بھئی آگ بھی کبھی بولی ہے؟ آگ نے کبھی بات نہیں کی، کسی زمین نے کبھی بات نہیں کی، کسی علاقے نے، کسی باغ نے کبھی بات نہیں کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے، یہ جو میری اور آپ کی زبان ہے، یہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت ہی ہے نا، اور اس میں کیا ہے؟ اس کو بھی تو طاقت اللہ نے دی ہے بولنے کی۔ تو جو اللہ اس زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو وہ کسی پتھر کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ اور وہ لکڑی کو بولنے کی بھی طاقت دے سکتا ہے، وہ جنت اور جہنم کو بولنے کی بھی طاقت دے سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی سفر پر جا رہے تھے، تو ایک صاحب کی ملاقات ہوئی ان سے سفر میں۔ وہ یہ نئی نئی تعلیم کا دل دادا تھا، جدید تعلیم پڑھ کر آیا تھا۔ تو اس نے کسی آیت پر یا قرآن کی کسی آیت پر یا حدیث پر اس نے اشکال کیا، کہنے لگا کہ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعضا بولیں گے، اعضا گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی کہ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، انسان کی کھال بولے گی، کیونکہ ان کی تو کوئی زبان ہے نہیں۔ ہاتھ کی کہاں زبان ہے؟ وہ کہاں سے بولے گا؟ پاؤں کی زبان کدھر ہے؟ چمڑے کی زبان کہاں پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بولیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ اور یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ یاسین کی، اس میں یہی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں عدالت لگے گی، مجرموں کو جب پیش کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ نافرمانی کی ہے، تم نے یہ برائی کی ہے، کہے گا میں نے تو نہیں کی، انکار کرے گا۔
نہیں مانے گا، مکر جائے گا۔ جب وہ مکر جائے گا، انکار کرے گا، اپنی نافرمانی، اپنا گناہ کا اقرار نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اب اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اب زبان حرکت نہیں کرے گی، زبان نہیں بولے گی۔ پہلے تو وہ زبان سے جواب دے رہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اب جب وہ انکاری ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے بولنے کی جو طاقت ہے وہ اٹھا لیں گے۔ یہ ہے مہر لگانے کا مطلب، یہ نہیں کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی، قوت گویائی سلب کر لی، چھین لی، اب وہ بول نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو سب سے زیادہ دخل ہاتھوں کو ہوتا ہے، ہاتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے اس کے خلاف کہ ہم سے یہ برائی کی، ہم سے یہ گناہ کیا، ہمیں استعمال کیا۔ اور اس کے بعد وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اس کے بعد پاؤں بولیں گے، پیر بولیں گے، قدم بولیں گے کہ ہمارے ساتھ چل کر فلاں برائی کے مقام پر یہ گیا۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 19 میں فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جس دن ہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف، آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو روکا جائے گا، یہاں رک جاؤ، صبر کرو ذرا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرمایا شہید علیہم سمعہم وابصارہم، گواہی دیں گے ان پر، ان کی آنکھیں اور ان کے کان ان پر گواہی دیں گے، وجلودہم، اور ان کے چمڑے یعنی کھالے بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اس چیز کی جو وہ کچھ کرتے تھے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے انکار کیا اپنے گناہوں کا، اس لیے کہ ہمارے کان کو کوئی تکلیف نہ ہو، آنکھ کو تکلیف نہ ہو، چمڑے کو تکلیف نہ ہو، تو جب وہی ان کے خلاف بولیں گے تو وہ آگے سے کہیں گے، اللہ کے دشمن کہیں گے، مجرم کہیں گے، گناہگار کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنی کھالوں سے کہیں گے، چمڑوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تمہیں بچانے کے لیے تو ہم نے سب کچھ کیا ہے، کہیں تمہیں سزا نہ مل جائے، اس لیے تو ہم نے انکار کیا ہے۔ تو آگے سے ان کی کھالیں بولیں گے، چمڑے بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم خود نہیں بولے، ہماری کیا مجال ہے ہم بولیں، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، ہم نے اللہ کے حکم سے بولا ہے۔ انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بلوایا، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں۔ تو وہ صاحب حضرت تھانوی کو کہنے لگا کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قیامت کے دن اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، چمڑے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے، بغیر زبان کے وہ کیسے بولیں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی دلیل پوچھ رہے ہو یا نظیر دیکھنا چاہتے ہو؟ دلیل پوچھ رہے ہو یا کوئی نظیر یا مثال دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دلیل مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے بلوائے گا، تو دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ قادر ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کی قدرت پر اگر تمہیں یقین ہے تو بلوا سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، یہ تو دلیل ہے۔ اور جب تم نے دلیل مان لی کہ اللہ کر سکتا ہے تو پھر مثال کی ضرورت ہے ہی نہیں، تمثیل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب تم نے مان لیا کہ اللہ کر سکتا ہے تو پھر مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں، مثال دے، کوئی تمثیل دے تاکہ مجھے اطمینان ہو، میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا
کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ کیسے بولے گا، ہاتھ کے اندر بھی تو گوشت ہے، پاؤں کیسے بولیں گے؟ تو کہا یہ جو زبان ہے نا، تم کہتے ہو کہ ہاتھ کی زبان کدھر ہے، ہاتھ کی زبان تو نظر نہیں آ رہی، پاؤں کی زبان تو نظر نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ یہ جو زبان ہے جس سے ہم بولتے ہیں نا، اس کی زبان کہاں ہے؟ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہاں بھی گوشت ہے، پاؤں میں بھی گوشت ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اس کی زبان کہاں ہے؟ تو کہا کہ جس زبان سے ہم بول رہے ہیں نا، اس کی زبان کہاں ہے؟ اس کی بھی تو کوئی زبان ہونی چاہیے نا، جس زبان سے ہم بول رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی بولنے کی زبان ہونی چاہیے۔ تو جو اللہ اس زبان کو، اس گوشت کے لوتھڑے کو بلوا سکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ پاؤں کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ چمڑوں کو بھی بلوا سکتا ہے۔ تو وہ جو جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا، جنت نے کہا کہ میری شان زیادہ ہے، جہنم نے کہا کہ میری شان زیادہ ہے، وہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا حقیقت میں بولیں گے، یا وہ مثال کے طور پر بھی اللہ کے نبی نے سمجھایا ہوگا۔ پھر اس حدیث میں یہ بھی تھا، جو ہم حدیث ایک دو جمعوں سے سن رہے ہیں، کہ جو کمزور لوگ ہوں گے، جنت نے کہا تھا جو کمزور لوگ ہوں گے، ضعیف لوگ ہوں گے، مسکین کا لفظ ہے وہاں پر، ضعفاء اور مسکین کا لفظ، وہ میرے اندر آباد ہوں گے، اس لیے میری شان زیادہ ہے، میری شان اونچی ہے۔ اب ضعیف سے مراد تو ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے، وہ جسمانی لحاظ سے بھی ضعیف ہو سکتا ہے، مالی لحاظ سے بھی ضعیف ہو سکتا ہے۔ جب ہم مسکین بولتے ہیں تو مسکین کا مطلب ہمارے ذہن میں جو اس کا مسکین کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو مفلس ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فقر و فاقے میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسکین کا مطلب یہ بھی ہے کہ طبیعت کے اندر مسکینی ہو، مزاج کے اندر مسکینی ہو، مال و دولت ہو یا نہ ہو، کوئی شرط نہیں ہے، مال ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، منصب ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، عہدہ ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، لیکن طبیعت کے اندر کیا ہو؟ مسکینی ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو۔ یہ مطلب ہے کہ غریبوں کا خیال کرنے والا ہو، غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، غریبوں کی تحقیر نہ کرتا ہو، مسکینوں کی تحقیر نہ کرتا ہو، انہی لوگوں سے جنت بھری ہوگی۔ یہ ہے مسکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینی کی حالت ہو جب تک میں زندہ رہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں تب بھی مسکین ہوں، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں مسکین رہوں، پھر فقر سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ مجھے فقر و فاقہ نہ ہو۔ تو یہاں مسکینی اور فقر و فاقہ سے یہی مراد ہے کہ یا اللہ میری طبیعت کے اندر مسکینی پیدا کر، عاجزی پیدا کر، تواضع پیدا کر، خاکساری پیدا کر۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر فقر نازل کر دے، مجھ پر مفلسی نازل نہ۔ مطلب یہ ہے فقر و فاقے، فقر کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری طبیعت کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی مسکینی کی، یہ نہیں کہ مجھے مسکین بنا، مجھے غریب بنا، مطلب یہ نہیں ہے۔ مسکینی اور فقر سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ میری طبیعت کے اندر مسکینی پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، میں غریبوں کا خیال کرنے والا بن جاؤں، غریبوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے حقوق ادا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں، اللہ والا تھا، بزرگ تھا، کہ اس کو کبھی ہنسی نہیں آئی، ساری زندگی گزر گئی، وہ کبھی ہنسا نہیں، مسکراہٹ نہیں ہوئی، کبھی اس کے لبوں پر تبسم نہیں آئی، ہونٹوں پر تبسم نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا، کہ میں، جنت نے کہا
کہ میں افضل ہوں، میری شان اونچی ہے، جہنم نے کہا. پھر اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا. فیصلہ یہ کیا، جنت کو کہا کہ تو میری رحمت کی علامت ہے، تیرے ذریعے میں لوگوں کو جنت پہ بھیجوں گا، جس پر میری رحمت ہوگی میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. اور جہنم سے کہا کہ تو میرے عذاب کی نشانی ہے، تیرے ذریعے میں لوگوں کو جس پر میرا عذاب ہوگا، لیکن میں جنت اور جہنم کو بھروں گا ضرور، انسانوں سے مخلوق سے بھروں گا ضرور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جنت کے حقدار ہیں اور ایک وہ جو جہنم کے حقدار ہیں. جنت کے حقدار وہی ہیں جن کے اعمال جنت والے ہیں، اور جہنم کے حقدار وہی ہیں جن کے اعمال جنت والے ہیں. لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے. عمل تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہم کس زمرے میں داخل ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. اس بزرگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، کبھی وہ ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں، کبھی لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی، تبسم نہیں آیا. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی عمر گزر گئی آپ کبھی ہنسے نہیں، مسکراہٹ نہیں آئی. بزرگ کہنے لگے، حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دو قسمیں بنائی، ایک وہ جو جنت والے ہیں اور دوسرے جہنم والے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ میرا معاملہ جنت والا ہے یا جہنم والا ہے. تو کہا کہ جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں نے جنت جانا ہے، میں جنت کا حقدار ہوں، تو اس وقت تک میرے لبوں پر ہنسی کیسے آئے گی، مسکراہٹ کیسے آئے گی. اسی فکر میں آج تک ہنسا ہی نہیں، مجھے خوشی ہوئی نہیں ہے، میری لبوں پر مسکراہٹ اور تبسم آیا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں مجھے اللہ نے کہاں بھیجنا ہے، جنت میں بھیجتے ہیں جہنم میں بھیجتے ہیں. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی روح قبض ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اب پتہ چلا کہ وہ جنت کے کیا تھے، حقدار. تو ایسے اللہ والے بھی ہیں جن کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کی رضا میں ہیں یا اللہ کے عذاب میں ہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہوگا یا اللہ کا غضب نازل ہوگا. ہر بندے پر ایسے یہ کیفیت نہیں اللہ نے طاری کی. اگر ہر بندے پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر تو زندگی، یہ جو زندگی کے کاروبار ہے، دنیا کا کاروبار سارا ٹھپ ہو جائے گا. بس بندے کو یہی فکر لائق ہو جائے گا. لیکن یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل غفلت پہ پڑ جاؤ، سوچو ہی نہ. دیکھو تو صحیح کہ ہم اعمال کون سے کر رہے ہیں، کون سے اعمال کر رہے ہیں، جنت والے کر رہے ہیں کہ جہنم والے کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. تو فرمایا، وہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مسکینوں سے، غریبوں سے، جن کے دنیا کے اندر کوئی رتبہ نہیں ہے جی، دیکھنے میں کوئی طاقتور نہیں، کمزور ہیں، رنگ ایسا نہیں، حسن و جمال نہیں، ایسے لوگوں سے جنت بری ہوگی، جنت آباد ہوگی. مسکینوں سے، ضعیفوں سے آباد ہوگی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا بڑا موٹا تازہ ہوگا جسمانی لحاظ سے، لیکن اللہ کے ہاں جب اس کو لایا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. مچھر کا پر کتنا سا ہوتا ہے، فرمایا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ طاقت تو تھی، قوت تو تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اعمال جنت والے نہیں، اعمال جنت والے نہیں. اس لیے اس کی طاقت، اس کا قوت، اس کی قوت، اس کا حسن و جمال، اس کا سارا کچھ درا کا درا رہ گیا، کام کچھ نہیں آیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے جسمانی قوت پر، طاقت پر، مال و دولت پر اترایا نہ کرو. اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. حیثیت ہے تو مچھر کے پر کی حیثیت ہے، لیکن اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں، عمل نہیں ہے. عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس طاقت اور قوت کا اللہ کے ہاں کوئی وزن ہے ہی نہیں. پھر اس حدیث میں یہ بھی تھا کہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کی تحقیر نہ کرو. انہیں ان کے بارے میں دل کے اندر
تحقیر نہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جن کی تم تحقیر کر رہے ہو، کمزور سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ زیادہ ہو، مقام زیادہ ہو۔ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا جھاڑو دیتے تھے، صفائی کرنے کے لیے آتی تھی۔ دیکھنے میں اس کا رنگ سیاہ تھا، کالے رنگ کی عورت تھی۔ اب جھاڑو کرنے والے کی کیا، جھاڑو لگانے والے کی کیا حیثیت ہوگی، صفائی کرنے والے کی کیا حیثیت ہوگی؟ جیسے ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ تو دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ عورت جھاڑو لگانے کے لیے نہیں آ رہی، صفائی کرنے کے لیے کبھی کبھی آتی تھی، یہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی ڈیوٹی تھی، کبھی کبھی آتی، جھاڑو لگاتی اور چلی جاتی۔ لیکن کچھ دن وہ نہ آئی، اللہ کے نبی کو نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یار وہ ایک عورت آتی تھی، جھاڑو لگا کر چلی جاتی تھی، کبھی کبھی وہ نظر نہیں آ رہی کافی دنوں سے، وہ کہاں چلی گئی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کے ساتھ کس درجے کا تعلق تھا۔ یعنی اتنے لوگ آتے تھے، اتنے لوگ جاتے تھے مسجد نبوی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں رہتے تھے اور حافظے میں رہتے تھے، سب یاد تھے اللہ کے نبی کو، ساروں کا پتہ تھا۔ تو پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب آگے سے صحابہ کرام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن صحابہ کرام کا حال یہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی وہ ایک معمولی سی عورت تھی، کہا نہیں، انداز یہ اختیار کیا اللہ کے نبی وہ ایک معمولی سی عورت تھی، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، وہ فوت ہو بھی گئی، اس کا انتقال ہو بھی گیا، تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو امام الانبیاء اللہ کے نبی ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا میں بھی آتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، آپ کو بتانے کی خاص ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہم نے نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو دفن کہاں کیا ہے، اس کو قبر کہاں پر ہے، مجھے اس کے پاس لے کر چلو، میں اس کا نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کا نماز جنازہ پڑھا، اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ جس کا جنازہ پڑھ لیا جائے پھر قبر پر جا کر اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، قبر پر جا کر اس کا دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا جنازہ بالکل نہیں پڑھا اور اس کو ایسے ہی دفنا دیا تو اب جنازہ پڑھنے کی اجازت تو ہے، لیکن تب تک جب تک کہ اس کی لاش پھولی نہ ہو، پھٹی نہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی لاش اب تک پھٹ گئی ہوگی یا پھول گئی ہوگی تو پھر شریعت نے جس کو بغیر جنازے کے بھی دفن کر دیا، اب اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی، یہ اس عورت کا امتیاز تھا، سمجھانا مقصد تھا کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اگرچہ معمولی تمہیں لگ رہی تھی لیکن اللہ کے ہاں معمولی نہیں تھی۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ مسجد میں صفائی اور مسجد کی خدمت کا کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کی ڈیوٹی ہے وہی کرے گا، نہیں بھائی، جس کی ڈیوٹی ہے وہی کرے گا نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، جہاں کوئی گندگی ہو، جہاں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو، جو کر سکتا ہے، لیکن آپ میں سے ہر بندہ ہر فیلڈ کا بندہ ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے مسجد کے لیے، کوئی خدمت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جھاڑو لگا سکتا ہے، کوئی مال خرچ کر سکتا ہے، کوئی مستری کا کام کر سکتا ہے، کوئی مزدوری کا کام کر سکتا ہے، کوئی ویلڈنگ کا کام کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں نا بھائی، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ویسے تو بات کہنی تو نہیں چاہیے، وہ ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جن نوجوانوں کی شادی نہ ہو، جن نوجوانوں کی شادی نہ ہو وہ مسجد میں کیا دیا کریں، جھاڑو دیا کریں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ویسے میں نے ایک بات کی، کسی کی نقل کی ہے،
لیکن اجر و ثواب کتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر ڈھونڈ کر اس پر جا کر جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیروں کا گھر ہے، ظلمتوں کا گھر ہے، میری نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نبی خوش ہو جائے، یہ بھی جنت والے اعمال ہیں۔ پتہ نہیں یہی اعمال سے، مسجد کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ہماری بخشش کر دے۔ تو تمام ساتھی بھائی کوشش کریں، انتظار نہ کیا کریں، مجھے نہ بتایا کریں، طالب علم کو نہ بتایا کریں، کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی زندگی بڑی ہے، آپ آگے بڑھیں، اٹھائیں اس کو، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ سارے کام میں نے نہیں کرنے ہوتے، سارے کام کسی اور نے نہیں کرنے، ہم سب نے مل کر کرنا ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، سب نے خدمت کرنی ہے، اور سب کو جنت چاہیے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کیا ہو، آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔